السلام علیکم. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شندانہ گلزار صاحبہ. شندانہ صاحبہ، آپ نے کل ایک ٹویٹ کیا تو اس کے بارے میں پھر آپ کو پولیس پکڑنے آ گئی. اب اس وقت آپ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ابھی آپ عدالت کی طرف جا رہی ہیں، کیا صورتحال ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہی جی. میں دیکھیں کھل کے بات کرتی ہوں، میں نے آج تک منافقت نہیں کی. مجھے یاد ہے جو پرائم منسٹر بات کتنی دفعہ میں نے کہی کہ خان صاحب جو پرائم منسٹر تھے مجھ سے کسی بات پہ ناراض تھے تو 10 مہینے میرا واٹس ایپ بلاک کیا ہوا تھا، لیکن عبادت ہم عمران اللہ خان کی ہے آپ کا ہاں ہاں، وہ کسی بات پہ ناراض تھے. دیکھیں میں ہمیشہ کھل کے بات کرتی ہوں کیونکہ قبر میں اللہ کی جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے. جو ہو رہے آپریشن معدنیات کے لیے دہشت گردی کے نام پہ ہے معدنیات کی لڑائی، لیکن دہشت گرد ادھر سے اٹھا کے لے آتے اور ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو دیکھیں پاکستان میں حالات خراب ہیں. 265 میں سے 215 دہشت گردوں کی آرگنائزیشن پنجاب میں تو آپریشن نہیں ہوتا. لیکن میں نے 2-3 دنوں میں ٹویٹ کیے نہیں ہے، میری طبیعت خراب تھی تو میں نے ایک کل ٹویٹ کر کے دیا. اپنا ایک میرا انٹرویو تھا. کچھ لوگوں کی باتیں نکل رہی نا کہ یہ کوشش کہتے ہیں کہ خان صاحب کیونکہ مفاہمت کی طرف نہیں جا رہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بیٹھتے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں کرتے، تو دیر فور خان کو مائنس کر دیا جائے فیصلوں میں سے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اچھا، میں نے اس پہ پچھلے مہینے پشاور ہائی کورٹ میں انٹرویو دیا تھا کہ دیکھیں یہ کھمبا الیکشن ہے، ہم سب نے خان کے نام پہ ووٹ لیا ہے. جو خان کے خلاف بات تو دور کی بات ہے، جو سوچے گا بھی خان کے خلاف اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے. وفاداری کرنی ہے، عبادت اور سجدہ اللہ کو، وفاداری عمران خان سے، وہ ہمارا سیاسی لیڈر ہے. تو کل بھی ڈالے والے آئے ہیں گھر بغیر وارنٹ کے، وہ شکر ہے میں نہیں تھی. آج دوبارہ آئے ہیں، میں نہیں تھی گھر پہ، خواتین بھی ساتھ میں تھی. بھائی میرے پاس تو بیلے ہیں، میں نے اتنی ضمانتیں لی ہوئی ہیں، کس کیس میں مجھے پکڑنا ہے؟ یہی ہے نا کہ چپ کر جاؤ، بولنا نہیں ہے، بولوں گی تو میں صحیح. نہیں، جو مینس ون کی آپ بات کر رہی ہیں تو پارٹی کے اندر سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مینس ون ہو جائے، یا پارٹی کے اندر سے کوئی لوگ الائنس ہیں جن کو ریلیف وغیرہ مل رہا ہے، آپ کہہ رہی ہیں؟ دیکھیں مجھے شک ہے کہ جو لوگ اس وقت پارلیمان میں نہیں بیٹھے، جو لوگ پاکستان میں نہیں بیٹھے، ان کو بادشاہتیں چاہیے مفت کی. ان کو درجہ بدرجہ سہولتیں، آسانیاں، ہر چیز مل جاتی ہے. اور جو ہمارے بے گناہ ورکر ہیں وہ تڑپ رہے ہیں 4 اکتوبر کے بعد سے آج تک، ابھی تک اپنی جیلیں کاٹ رہے ہیں، بیلیں کاٹ رہے ہیں. شکر ان کو نکال تو دیا ہم نے، لیکن سمجھ نہیں آتی ہے کہ کچھ لوگ کیسے لاڈلے ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ شک ہے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ نے تو کھل کے مریم اور بلاول کا سائڈ دیا اور عمران خان نے کھل کے پاکستان کا سائڈ دیا. تو ہماری پارٹی میں سے جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس جائے گا، جو مریم بلاول کے پاس جائے گا، ان سے گفت و شنید کرے گا، مفاہمت کرے گا، تو پھر ہم جیسے لوگوں پہ چھاپے پڑیں گے کہ آپ تو منہ بند کریں نا. یہ لوگ بھٹو صاحب والا سیناریو چاہتے ہیں کہ پارٹی میں سب اچھا بولیں، سب ایک ہی پیج پہ آئیں. کیسے ہم سب ایک پیج پہ آ سکتے ہیں؟ ہم عمران خان کے ورکر ہیں، ہم اے بی سی کے ورکر نہیں ہیں. تو نہیں، جن کو ریلیف مل رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت سے باہر آ کے پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالنے جا رہے ہیں؟ سنبھالنے کون دے گا ان کو؟ یہ عوام ان کو ایسے، مجھے تو اردو سے آتی نہیں، کیفر کردار تک پہنچائے گی. عوام عمران خان کے علاوہ کسی کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہی نہیں. سمپل از دیٹ. دیکھیں خان کی بہنیں، ان کی اپنی عزت، ان کے بچے جیلوں میں، ان کی اپنی عزت. خان کی بیوی جیل میں، ان کو سنا ٹارچر کرے، ان کی اپنی عزت. لیکن لیڈر ون عمران خان، سمپل. یہ موروثی پارٹی نہیں ہے اور نہ ہم اس کو بننے دیں گے، ورنہ پھر ہم کیوں آئے تھے عمران خان کے پاس؟